نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن الاشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألك بينة؟ قلت لا. قال لليهودي اخلف. قلت يا رسول الله إذن يخلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. رواه أبو داود وابن ماجه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك. حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میرے اور ایک یہودی کے درمیان کچھ زمین کا جھگڑا تھا. میں نے اسے کہا کہ یہ زمین میری ہے، تو اس نے مجھے وہ زمین دینے سے انکار کر دیا. میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب معاملہ پیش کیا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کیا تمہارے پاس گواہ ہے جو یہ گواہی دے کہ یہ زمین اس کی ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ گواہ تو میرے پاس نہیں ہے. آپ نے یہودی سے فرمایا تم قسم کھاؤ کہ یہ زمین جو تمہارے پاس ہے یہ اس کی نہیں ہے. تو صحابی کہتے ہیں حضرت اشعث بن قیس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ یہودی ہے، یہ تو قسم جھوٹی قسم بھی کھا جائے گا اور اس طرح جھوٹی قسم کھا کر میرا مال لے جائے گا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. جو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھا کر تھوڑا مال حاصل کرتے ہیں، ثمنا قلیلا. مفسرین کرام کہتے ہیں دنیا کا جتنا بھی مال ہے سارا جمع بھی ہو جائے تو وہ قلیلی مال ہے. قسم کھا کر جھوٹی قسم کھا کر جتنا بھی کوئی آدمی حاصل کر لے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ مال قلیل ہی ہے. تو یعنی دنیا کی مال کے لیے کتنا بھی کوئی آدمی کمائے، جو تھوڑا سا مال حاصل کرتے ہیں اور وہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں، تو ان کے بارے میں آگے آیت جو ہے وہ یہ دین میں ہے کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. یہ وہ لوگ ہیں آخرت میں ان کو سوائے آگ کے کچھ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. تو یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد پھر اگر آدمی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے تو اس کی اپنی مرضی، کیونکہ اس کو نظر تو بتا تو دیا گیا کہ تیرا ساتھ آئندہ ہوگا کیا. تو کچھ لوگ جو زیادہ بدقسمت ہوتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں، کچھ جو جن کو ابھی کوئی جن کے سینے میں ایمان کی رتی ہوتی ہے وہ ڈر جاتے ہیں. اس حدیث پاک کو امام ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا. وعن رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا من کدہ ورجلا من حضرموت اختصما الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ارض من الیمن وقال الحضرمی یا رسول اللہ ان ارضی اختصبنیہا ابوہ وهي في يدي. قال هل لك بينة؟ قال لا ولكن أخلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه
فتحیّ الکندی للیمین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقطع احد مالا بیمین الا لقی اللہ وهو اعظم فقال الکندی ہی ارضہ رواہ ابو داؤد۔ یہ حدیث پاک بھی حضرت اشعث بن قیس سے مروی ہے، فرماتے ہیں دو آدمی تھے، ایک کا تعلق جو ہے وہ کندہ سے تھا اور دوسرے کا تعلق حضرت موس کے ساتھ تھا۔ وہ ایک مقدمہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ یہ زمین کا مقدمہ تھا جو یمن کے اندر جو زمین تھی۔ تو جو حضرمی تھا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ زمین میری ہے، اس کے باپ نے یہ زمین مجھ سے غصب کی تھی، زبردستی مجھ پر قبضہ کر لیا تھا، اس نے قبضہ نہیں کیا، اس کے باپ نے قبضہ کیا تھا، اب یہ اس کا وارث ہے تو اس کے قبضے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس گواہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا یا رسول اللہ گواہ تو نہیں ہے، لیکن میں اس سے قسم لینا چاہتا ہوں، اس سے قسم لینا چاہتا ہوں۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میری زمین ہے اور میری زمین پر اس کے باپ نے قبضہ کیا تھا۔ اب اگر پتہ نہیں ہے تو پھر آدمی قسم تو نہیں، قسم تو تب کھا سکتا ہے یقین ہو کہ یہ جگہ میری ہے۔ پتہ اس کو نہیں ہے لیکن یہ قسم اگر کھا لے کہ یہ اس کی جگہ ہے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو کندی جو ہے وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی قسم کھا کر دوسرے کا مال ہڑپ کرتا ہے، کوئی بھی آدمی ہو قسم کھا کر دوسرے کا مال ہڑپ کرتا ہے تو جب قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرے گا تو اجزم، کوڑ کے مرض میں جو مبتلا ہوتا ہے اس کو اجزم کہتے ہیں۔ کوڑ ایک مرض ہے جس میں ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دیتے، تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ نہ ہاتھ کام کر رہے ہوں گے نہ پاؤں کام کر رہے ہوں گے۔ تو یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے یہ وعید سنی تو کندی کہنے لگا یہ زمین اسی کی ہے، اس کو اب کہنا وہ یقین ہو گیا کہ میری جگہ نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وعن عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان من اکبر الکبائر الشرک باللہ وعقوق الوالدین والیمین الغموس وما حلف حالف باللہ بیمین صبر فادخل فیہا مثل جناح بودۃ الا جعلت نقطۃ فی قلبہ الی یوم القیامۃ رواه الترمذی وقال ھذا حدیث غریب۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑے گناہوں کی شخص سے جو ایک چھوٹی سی فہرست بتائی کہ تمام گناہوں سے بڑا گناہ جو ہے سب سے پہلے کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ اس کے بعد اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، حقوق الوالدین، شرک کے بعد اس کو سب سے بڑا جرم قرار دیا، اور جھوٹی قسم کھانا، اور یمین العبوس جھوٹی قسم کھانا۔ جو آدمی قسم کھاتا ہے اور اس قسم میں معمولی سا جھوٹ شامل کرتا ہے، جتنا یہاں لفظ الفاظ ہیں مثل جناح بودا، یعنی مچھر کے پر کے برابر بھی اس میں جھوٹ شامل کرتا ہے قسم کھاتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بنا دیتا ہے، اور دل پہ جب سیاہ نقطے بن جاتے ہیں تو پھر انسان دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ
جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، پھر اور بن جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے نقطے جمع ہو کر اس کے دل کو سیاہ کر دیتے، پھر اس کو نہ قرآن کی سمجھ آتی ہے، نہ حدیث کی سمجھ آتی ہے، نہ کسی نیک آدمی کی نصیحت سمجھ آتی ہے، برے اچھے اور برے میں تمیز۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ قرآن حکیم کے کہا تھا کہ یہ دنیا میں بھی اندھے تھے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اندھا ہی کرے گا۔ قرآن جب اندھے کا لفظ استعمال کرتا ہے، یہ اندھا جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں ہے، سر کی آنکھوں کا اندھا نہیں، دل کی آنکھوں کا اندھا، یعنی جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اب دل کی آنکھ سے دیکھنے والی کسی چیز کو نہیں دیکھا، وہ قیامت والے دن بھی اس کی یہی کیفیت ہوگی۔ تو جو آدمی قسم کھاتا ہے اور قسم میں مچھر کے پر کے برابر بھی جھوٹ شامل کرتا ہے تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ڈال دیتا ہے، اور یہ سیاہ نقطہ قیامت تک اس کے دل پر قائم رہے گا۔ باقی نقطے جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ سائیکل کا کام کرتا ہے، تمہارے دل پہ جو سیاہ دھبے بنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے جو وہ دھلتے جاتے ہیں، جس طرح آپ نے ایک بار سے اس کو صاف کر دیا۔ اس نقطے کے بارے میں یہ جو جھوٹی قسم میں شامل کرنے والا ہے، اس کے بارے میں تو آپ نے فرمایا یہ تو قیامت تک قائم رہے گا، یعنی تم پھر تسبیحات پڑھتے رہو گے تو یہ نہیں اترے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا اور اس کو حدیث غریب قرار دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وطن جہاں آدمی مسافر نہیں ہوتا اس کی قسمیں ہیں، جہاں انسان پیدا ہوتا ہے پکی جہاں اس کی رہائش ہوتی ہے، یعنی دو لکھی ہیں کہ جہاں وہ پیدا ہوا ہو، جہاں اس نے شادی کر کے پکا ڈیرا لگا لیا ہو، اور تیسرا یہ کہ جہاں اس نے پکا رہنے کا ارادہ کر لیا اور ارادہ یہ ہو کہ یہاں سے اب نہیں جانا، ایسے وطن کو وطن اصلی کہتے ہیں، ایسے وطن کو وطن اصلی کہتے ہیں۔ آئے اوپر لے گئے سے پہلے وطن اصلی جو ہے وہ کب ختم ہوتا ہے؟ جب آدمی دوسرے وطن کو وطن اصلی شمار کر لے۔ ایک آدمی کے ایک سے زیادہ وطن اصلی بھی ہو سکتے، کسی آدمی کے یہاں زمین بھی ہے، گھر بھی ہے، یہاں قبرستان میں دفن بھی ہوتا ہے، اسی قسم کا گھر جو ہے وہ جا کر پنڈی میں بھی بلا لیتے ہیں، تو اس وطن کو بھی اور اس دونوں کو وطن اصلی کہنا پڑے گا۔ یہ وضاحت نہیں ہے، علماء کرتے ہیں، لیکن میں جب آدمی بات کرتا ہے تو کہیں وہ اپنی سمجھ بھی بیان کرتا ہے، لیکن یہ چیزیں کہیں نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں جہاں آدمی کی رہائش پکی ہے، جہاں اس گھر بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے، وہاں سے جانے کا ارادہ نہیں ہے تو وہ اس کا وطن اصلی ہوتا ہے۔ اور ایسے ایک سے زیادہ اس زمانے میں تو لوگ اکثر لوگ ہیں جن کی یہ حیثیت ہے، کئی ان کے وطن اصلی ہوتے ہیں۔ جب ایک آدمی جو ہے وہ کسی دوسری جگہ کو وطن اصلی بنا لیتا ہے تو پہلا وطن اصلی اس کا ختم ہونے کی ایک ہی صورت ہے، اسے اگر ارادہ مطلب ہے کہ میں اب یہاں رہوں گا یا نہیں رہوں گا تو پہلے جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، لیکن کہتا ہے میں کبھی یہیں رہوں گا، کبھی ادھر رہوں گا، کبھی ادھر رہوں گا، دونوں وطن اصلی کی حیثیت ہی رکھیں گے۔ اور اگر آدمی وہاں سے سفر کرے، دوسرا وطن اقامت جہاں آپ 15 دن قیام کا ارادہ کرتے ہیں اس کو آپ کا وطن اقامت کہتے ہیں۔ جہاں آپ نے 15 دن قیام کا ارادہ کیا یا 15 دن سے زیادہ قیام کا ارادہ کیا وہ آپ کا وطن اقامت ہے۔
ایک وطن اقامت کو چھوڑ کر آپ دوسرا وطن اقامت اختیار کر لیتے ہیں، پہلا ختم ہو جائے گا، سفر کرنے سے بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کو چھوڑ کر وطن اصلی میں چلے جائیں گے، وہاں بھی ختم ہو جائے گا۔ وطن اقامت ختم ہوتا رہتا ہے، لیکن وطن اصلی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ وطن اصلی وہ ہے جہاں آپ کی آدمی کی پیدائش ہوئی ہو، یا اس نے شادی کی ہو، یا وہ جگہ جہاں سے اس نے کوچ کرنے کا آپ کوئی ارادہ نہ ہو، اس کو وطن اصلی کہتے ہیں۔ اگر 15 دن سے کم دن کسی جگہ پر آپ نے رہنے کا ارادہ کیا، 15 دن سے 2 دن رہوں گا، 3 دن رہوں گا، اس کو وطن سکنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وطن اصلی 1، وطن اقامہ 2، وطن سکنا 3۔ یہ جو وطن سکنا ہے اس کے شرعی احکامات ہیں، اس میں کوئی اس سے تبدیلی نہیں ہوتی۔ کسی جگہ آپ 2 دن یا 3 دن رہنے کا ارادہ کرتے ہیں تو نماز پوری پڑھیں گے، اور بھی جو شریعت کے احکام مسافر کے لیے تبدیل ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہوں گے، وہ برقرار رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔